اسلام میں جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے ذریعے اسلام کو وقار ملا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 39 صحابہ موجود تھے، اور 39ویں نمبر پر جو صحابی مسلمان ہوئے تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا تھے۔ یہ بھی شیر اسلام تھے۔ تو اس کے دوران آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کے سامنے اللہ سے یوں مانگا کہ یا اللہ، اسلام کے لیے آپ نے ایک شیر تو حضرت حمزہ عطا کر دیا ہے، اب دوسرا شیر بھی عطا کر دے، یا وہ عمر بن خطاب ہو یا عمر بن حشام ہو۔ سارے صحابہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مرید ہیں۔ سارے صحابہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مرید ہیں، لیکن عمر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مراد ہے۔ ادھر دعائیں ہو رہی ہیں، ادھر بازی کا پلہ تبدیل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش اور ولولے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے، اور یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ آج بانی اسلام کے چراغ کو بجھا دینا ہے۔ تیور بدلے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، جذبات ابھرے ہوئے ہیں۔ راستے میں پہنچتے ہیں کہ ایک شخص ملتا ہے اور کہنے لگتا ہے، اے عمر، کہاں کا ارادہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگتے ہیں کہ آج بانی اسلام کا چراغ مجھے ضرور بجھانا ہے، اس ارادے سے میں نکلا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ اے عمر، اسلام کے چراغ بجھانے سے پہلے اپنی بہن کی خبر لے، وہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مرید ہو چکی ہے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نوکرانی بن چکی ہے۔ اب اور جذبہ ابھرا۔ پہلے شدت تھی کہ بانی اسلام کا چراغ بجھانا ہے، ادھر میرے گھر میں اسلام کا چراغ روشن ہو چکا ہے۔ اور گھر پہنچے تو قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یہ سن کے اور ادھر سے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بہن نے سن لیا کہ بھائی پہنچ چکے ہیں۔ فاطمہ بن خطاب نے معلم کو چھپا دیا۔ اب اہل خانہ محسوس کرنے لگے کہ آج قیامت برپا ہوگی، کہ ان جیسا جوشیل اور جذبے والا بندہ، دبدبے اور روب والا بندہ پورے عرب میں نہیں پایا جاتا تھا۔ تو جب دروازہ کھول دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن پہ پھوٹ پڑے۔ اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کو لہو لہاں کر دیا، خون سے تر کر دیا۔ تو ان کی بہن جوش میں آ کے کہتی ہے، اے عمر، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ میں نے آج سے ارادہ کر لیا ہے کہ اسلام سے مجھے نہیں چھوڑنا، اسلام سے مجھے نہیں ہٹنا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے بس ہو گئے۔ در حقیقت اللہ نے دعا کو قبول کر دیا اور عمر کے دل میں اسلام کا چراغ روشن ہونے لگا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، بہن کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا کلام تھا۔ تو انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو بہن نے کہا ناپاک جسم سے پاکیزہ چیز کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ اے عمر، پہلے اپنے آپ کو پاک کر، پھر قرآن پاکیزہ چیز کو ہاتھ میں اٹھا لے۔ تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بدن کو دھو رہے ہیں، ادھر اللہ عمر کی دل کو دھو رہا ہے۔ دل اسلام کے لیے چراغ ہوتا جا رہا ہے، روشن ہوتا جا رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى کی تلاوت فرمائی۔ اے محمد عربی، تو سچا ہو کے بھی اتنی مشقتیں اٹھاتا ہے،
اتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تو اپنی بہنوئی کے ساتھ روانہ ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ صحابہ دروازوں کے سوراخوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج عمر آ رہا ہے اور تشویش کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر عمر اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم استقبال کریں گے، اگر اسلام بانی اسلام کے چراغ کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے تو اس عمر کی تلوار سے عمر کو ہی قتل کریں گے۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو ایک کپڑا پہنا ہوا تھا، آپ نے اس کپڑے کو گھسیٹ کے کہنے لگے اے عمر تمہیں کیا ہوا ہے، تم اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان پہ کلمہ الہی پڑھنا شروع کر دیا اور اسلام میں داخل ہو گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم حق پہ ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر ہم حق پہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا اسلام سچا دین ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام سچا دین ہے۔ پھر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسلام سچا ہے تو ہم چھپ کے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ آج سے اسلام کی عبادت کھلے عام کی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الفاظ کا مفہوم تھا عمر کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت دی، عمر کے ذریعے اللہ نے اسلام کو وقار بخشا۔ اب دو جماعتیں بن گئیں، ایک جماعت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بیچ میں اللہ کے نبی جا رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہوئے اور کھلم اعلان کر دیا گیا آج سے لے کر اسلام کی عبادت کھلے عام کر دی جائے گی، کوئی چھپ کے گھر میں نماز نہیں پڑھے گا۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کسی کے دروازے پہ جا رہے ہیں اور ہر کوئی یہ منتظر ہے سننے کے لیے کہ آج عمر یہ بتلائیں گے کہ میں نے اسلام کے بانی کا چراغ بجھا دیا۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ پہنچتے تو یوں کہتے تم نے کمزورے سے لڑنا سیکھا تھا، ہم جیسے شیروں سے لڑنا سیکھو۔ آؤ آج سے لے کر عمر اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اگر کسی کے بیٹے کو یتیم ہونا ہے تو آئے عمر سے آج آ کر مقابلہ کرے، آج عمر کی تلوار اس سے مقابلہ کرے گی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے، سارے صحابہ آپ کے مرید تھے لیکن عمر آپ کی مراد تھے۔ ایسے اسلام میں داخل ہوئے کہ ان کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو عزت دی۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث بتلا رہا ہوں، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کنویں سے مٹکے بھر رہے ہیں، تو 2 یا 3 مٹکے بھر کے نکلے، پھر چھوڑ دیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ مٹکے بھرتے جا رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر کی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے، یعنی وہ اسلام میں آئے ہیں لیکن ان کے ذریعے سے اسلام میں صحابہ اور بھی مسلمان ہوں گے، لیکن جب عمر اسلام میں آئیں گے تو اسلام کو روشنی ملے گی، اسلام پھیلتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، اس کی روشنی بہت مربع میلوں تک جائے گی اور عمر کے ذریعے بہت سارے مسلمان ہوں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو لکان العمر، تو میرے بعد ہونے والا نبی وہ عمر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔